الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ مجید اللہم بارک اللہم علیہ وآلہ وبارک تعالی ابراہیم علیہ وآلہ حمید مجید اللہم بارک اللہم محمد علیہ وآلہ وبارک تعالی ابراہیم علیہ وآلہ اللہم بارک اللہم محمد علیہ وآلہ وبارک تعالی ابراہیم علیہ وآلہ. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، آج پہلی بار کندوال ضلع جہلم اس میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سوچ رہا تھا کہ کون سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو آسانی سے میں پہنچا سکوں آپ تک اور آپ اسے سمجھ لیں. اشتہار پر انتظامیہ مجلس نے بڑا خوبصورت عنوان لکھا ہے: ذکر خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے بھی کئی باتیں ذہن میں ہیں، لیکن میں ابھی تک آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اردو میں بیان کروں یا پھر میں اردو میں ہی بیان کروں. جی جو میں نے آپشن دیا اس میں سے چنے نا. کیا خیال ہے، اردو میں یا پھر اردو؟ جی تے جے پنجابی چ میں بھول گیا تو پھر اللہ رب العزت تہانوں سلامت رکھے. ویسے ہر شے اردو وچ، اخبار اردو وچ، ٹی وی دے پروگرام اردو وچ، موبائل بلکہ انگلش وچ، تے مولوی دی واری آئے تے کہندے ہو پنجابی وچ. جی
بزرگ بھی ٹچ موبائل تو تھلے نکل آتے دور ہی ایسا ہے نا. ناراض تو نہیں بیٹھے تسی؟ کوشش کردا میں انشاءاللہ کہ میں پنجابی چ گل تواڈے سامنے رکھاں، لیکن اگر میری اس روٹین اور عادت دی وجہ تو اردو آ گئی تو معاف کر دے دیو، ناراض نہیں ہونا. قرآن مجید دا میں سہارا لے آئے اپنی گل کرن واسطے، اور سانو اس گل تے فخر ہے کہ ساڈے عقائد دے اندر یا اللہ دا قرآن ہے یا آقا دا فرمان ہے. تو میں کوشش یہ کراں گا کہ میں قرآن دے سمندر وچوں ایمان دے موتی تہاڈے حوالے کراں. تے تسی اے ظاہر نہیں کرنا اپنے چہریاں تو بھی سانو قرآن سمجھ نہیں آندا. قرآن اللہ بھیجیا تو آڈے واسطے ہے. اللہ فرماندے نے ہدل للناس، میں انسان دی ہدایت واسطے بھیجے ہے. تے انسان آکھے منو سمجھ نہیں آندا تے ناراض نہ ہونا، اے اعتراض رب تے ہے. اے اعتراض رب تے بندا ہے. رب کہے میں انسان دی ہدایت واسطے بھیجے ہے تے انسان آکھے منو قرآن سمجھ ہی نہیں آندا تے اے اس تے اعتراض ہے کہ تو انسان ہور بنایا ہے، ہدایت واسطے کتاب کوئی ہور بنا دیتی ہے. ہدل للناس اللہ فرماندے میں انسان دی ہدایت واسطے بھیجے ہے. ہدایت واسطے کیویں بھیجے ہے؟ اللہ فرماندے وبینات من الہدا، اس واسطے کہ اے ہدایت دیاں نشانیاں لے کے آیا ہے. اگلی گل اللہ فرماندے نے والفرقان، اس نو میں فرقان بنا کے بھیجے ہے. فرقان کہندے نے فرق کر دینا. اللہ فرماندے نے میری ایک کتاب فرق کر دیندی ہے، میری ایک کتاب علیحدہ کر دیندی ہے، حق علیحدہ کر دیندی ہے، باطل علیحدہ کر دیندی ہے، سچ علیحدہ کر دیندی ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیندی ہے، مومن علیحدہ کر دیندی ہے، منافق علیحدہ کر دیندی ہے. سستے میں قرآن چو سہارا لے تے میں انشاءاللہ گل کرنی ہے تے تسی اتھو اے انشاءاللہ رب دے فضل نال جدوں اٹھنا ہے تے کہنا ہے بھی سانو گل سمجھ آ گئی ہے. ہن توجہ ہے میرے ال سارے نے موبائل کھول لینے، ریکارڈنگ سارے کرن گے تے میرے نال گل کون کرے گا؟ چلو کر دے رہو. ریکارڈنگ لائیو چلان دی اجازت نہیں. ریکارڈنگ کر سکتے ہو، لائیو چلان دی اجازت اس واسطے کہ لائیو چلان دا مطلب یہ ہے بھئی تسی گھر وچ بیٹھ کے آرام نال رضائی اتے لو، بیگم نال گپا مارو، نال مونگ پھلی کھاؤ، مسیتی آن دی لوڑ نہیں. یہ نہیں مطلب یا کوئی اور مطلب ہے؟ پھر اعتراض بھی کرنا بھی مجمع کیوں گھٹ ہے جدوں تسی لوگوں نے خود کہہ دیتا بھی تسی گھر بہو تے اسی تانوں وکھانے ہیں، اسی تانوں سنا دیندے ہیں لائیو. اس واسطے لائیو چلان دی اجازت نہیں ہے. ریکارڈنگ کر سکتے ہو، بعد بے شک اس نو یوٹیوب تے اپلوڈ کر دے گا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس. ہن توجہ رکھنی میرے ال تے جیڑی تواڈیاں او ہیں نے نا خواہشاں اور فرمائشاں میں انہاں تے اپنا گا جے تسی میرے نال ٹردے رہے. اللہ فرماندے نے یا میں جڑیاں دو آیتاں پڑھیاں نے تے دونوں آیتاں وچوں ایک دو گلاں تواڈے والے کر. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم دے پترو، یا ایھا الناس انسانیت دا دعویٰ کرنا لیو، یا ایھا الناس اپنے آپ نو انسان کے لانا لیو. جی اللہ کی حکم ہے. اللہ فرماندے نے قد جاءکم الرسول، آ گیا قوم تہاڈے کول آ گیا، رسول آ گیا. اللہ رسول تے پہلے بھی آئے نے لیکن آپ نے اس انداز میں بات تو نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، قد جاءکم رسول، رسول آ گیا نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا.
آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ رسول اور ہوتا ہے، الرسول اور ہوتا ہے۔ جس طرح انگلش میں کسی لفظ سے پہلے ٹی ایچ ای دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، انبیاء جس کی بشارتیں دیتے رہے، میرا وہ محبوب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے وہ میرا لاڈلا آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے ہیں، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ میرا پیار الرسول آ گیا۔ اب دیکھیے نا، حضور کا تذکرہ، ذکر خیر الورا لکھا ہے اشتہار پر، جتنی بھی شخصیات دنیا میں گزری سب کے تذکرے آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور تذکرے کا مطلب ہوتا ہے تعارف۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ نامور شخصیات دنیا میں گزری ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور کتابیں وہ اٹھائیے، ہر ایک کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے سے تعلق تھا، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، یہ کام کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، بس تذکرہ ختم۔ سادہ لفظوں میں یوں عرض کروں، ہر ایک کا تذکرہ میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم۔ میرے آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ تسی یہ گل میری سمجھے نہیں، میرے آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ۔ اس لیے میں بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتا، وفات پہ ختم نہیں کرتا۔ اتنی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے اگر یہ سمجھا میلاد سے شروع ہوتا ہے تو اس کی اپنی سوچ، کسی نے یہ سمجھ لیا وفات پہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ۔ میرے آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے ول تک سونیو، میرے ول تک وہ آ رہے نے، مہمان نے، تے انہوں نے آ کے بہن تے انہوں نے بہن دے۔ سبحان اللہ، تسی میرے ول تک۔ میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع، ہر ایک کا تذکرہ ولادت سے۔ یہ ہوں جڑے ہون آ رہے ہو تسی، تہاڈا کہ دل ہے سی سارے اٹھ جائیے۔ سبحان اللہ، آجو میں سے مذاق کر رہا۔
تسی آؤ صحیح. سبحان اللہ. دوستو توجہ ہے. میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، شجر و حجر نہیں، بر و بحر نہیں، نباتات نہیں، جمادات نہیں، ارضیات نہیں، فلکیات نہیں. ایک رب تھا، ایک میرے آقا کی ذات تھی، ایک میرے آقا کی ذات تھی اور حضور کا تذکرہ تھا. جس طرح آج یہاں کندوال کی اس مسجد میں مجلس بنا کر محفل سجا کر ہم بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی 2 محفلیں سجائی ہیں عالم ارواح میں. رب نے بھی 2 جلسے منعقد کیے ہیں عالم ارواح میں. رب نے بھی 2 محفلیں سجائی ہیں عالم ارواح میں. اور پہلی مجلس جو اللہ نے سجائی اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا. اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. اس محفل میں سبھی تھے، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی شب تک آنے والے سبھی تھے. الست بربکم قالوا بلا. محفل ختم. دوسری محفل میں اللہ نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں، صرف رسول، صرف پیغمبر. اور قرآن منظر کشی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے اس محفل میں پابندی لگائی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی، صرف رسول، صرف پیغمبر. تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، فتنوں کے دور سے میرا نوجوان بچ جائے گا اگر یہ میرا جملہ دل کی کھڑکی سے، دل کے کانوں سے سنیں. آج کے فتنوں کے دور میں انشاءاللہ بچ جائے گا. دوسری محفل جو رب نے عالم ارواح میں سجائی، اس میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اسے تھوڑا سا لذت نال سنو اس گل. چلیں حضرات تشریف لیں، میں پھر بعد میں کرتا ہوں بات. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. سبحان. اچھا اللہ ان کا آنا قبول فرمائے تے اللہ کرے تواڈا روڈ بھی کو بن جائے. اچھا انشاءاللہ تے انج دی کر رہے ہو، لگتا ہے کوئی گرانٹ آ گئی ہے. سبحان. چلو اللہ خیر رکھے. صاحبان توجہ ہے. یہ جڑے بعد للے تو تشریف لے آئے نا لوگ حضرات، انہاں دی خدمت وچ میں بات عرض کر دیاں. یہ پہلے بول بول کے تھکے پے نے تے انہاں دا دل ہے بھی ہن تہاڈے اکرام وچ تانوں چونکہ فرنٹ سیٹاں دتیاں نے تے ہن انہاں دے حصے دا تسی بولنا. ناراض نہیں ہو صاحبان توجہ ہے. میں ایک جملہ عرض کر رہا تھا آپ ان کی خدمت میں وہ مکمل کر دوں کہ فتنوں کا چونکہ دور ہے نا اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور بزرگوں کے پاس تو بچے کم بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں ان بزرگوں کے علم میں تو نہیں ہے کہ کیسے کیسے فتنے ہیں. فتنوں کا ایک بازار گرم ہے. میں اس لیے سادہ لفظوں میں ایک جملہ بول رہا ہوں تاکہ یہ نوجوان اس فتنے سے محفوظ رہ سکے.
میں عرض کر رہا تھا کہ جو محفل رب نے عالم ارواح میں منعقد کی اس میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور سادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، دیہاتی ہونے کے باوجود آپ سمجھ جائیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی. یہ جملہ محبت سے سنے تاکہ میں اگلا جملہ نوجوان تک پہنچا سکوں. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی. اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی ہوں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ تو سوال ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا، وہ جو نبیوں کی محفل رب نے عالم ارواح میں سجائی اس محفل میں بھی تھا، تو اللہ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، کندوال ہے، للہ ہے. صبح اٹھ کر کوئی ایک بندہ کہتا ہے رات جو محفل ہوئی جلسہ ہوا اس میں بھی تھا، تو میں تو نہیں جانتا، لیکن جو یہاں کا مقامی ہے وہ بھی شاید نہ کہہ سکے کہ تو تھا یا نہیں. ہو سکتا ہے تو آیا ہو سکتا ہے سین میں بیٹھا ہو. اللہ 1.25 لاکھ انبیاء، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ قرآن مجید میں تو چند انبیاء کے نام ذکر ہیں، قرآن مجید میں چند انبیاء کے نام آئے ہیں. اللہ اس محفل میں کون کون تھا مجھے کیسے پتا چلے؟ اب قرآن مجید سے ایمان کا موتی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ ان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ وہاں کون کون تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں صرف نبی، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا نبیو تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا. لیکن یاد رکھو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے، تم سب کے آخر میں میرا محبوب آئے گا. اب اللہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد جائے گا. پتہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ گویا فرماتے ہوں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا. شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب تھوڑی سی توجہ واپس لائیے. جو میں نے آیت کریمہ 2 جگہوں سے تلاوت کی، اس میں سے ایک پہلی آیت میں یا ایھا الناس، نسل انسانیت، قد جاءکم الرسول، آ گیا، قوم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، خاص آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، جس کی بشارتیں تھیں وہ آ گیا، جسے میں نے مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے. حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں شیش بیٹا میں نے جنت کے درختوں کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا دیکھا. مقصود کائنات بنا. کسان ہل چلاتا ہے نا، ہل چلا رہا ہے، پوچھو کی ہوئے گا، کہندا کنک ہوئے گی. توجہ، کی ہوئے گا؟ اس پھل دا نام لے گا، اس غلے دا نام لے گا، اس اناج دا، کھاد پہ سٹدا ہے. کی ہوئے گا؟ کنک ہوئے گی.
کم کر رہے حل دا کھاد دا تے نہ لے رہے مقصد دا. سبحان اللہ سبحان. نہ کدا لے رہے جیڑا نتیجہ نکلنا نہ اوندا لے رہے. اللہ جنت بنا رہے ہیں. حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو فرماتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کا کوئی پتا ایسا نہیں دیکھا جس میں میں نے نام نہ لکھا دیکھا ہو محمد. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں احد مجھ سے پیار کرتا ہے. غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وہی آئی ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں اپنے یار کے ساتھ 3 راتیں جا کے ٹھہرے. احد کے بارے میں کیوں کہا میں احد سے محبت کرتا ہوں احد مجھ سے پیار کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی. 8 کلومیٹر کا پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. روح شمس و قمر محمد مطلوب بام و تر محمد راہداں رہبر محمد راکب بحر و بر محمد نطق شیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشرقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفیع المذنبین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل بزم وفا محمد واجب حل عطا محمد گوہر ارتقا محمد گوہر انما محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب ہدا محمد مہتاب عطا محمد یاسین و طٰہٰ محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالکین محمد راحت العاشقین محمد صاحب قاب قوسین محمد رسول الثقلین محمد نازش دو جہاں محمد رحمت برسبا محمد ہادی انسجا محمد فخر کون و مقام محمد مشفق و مہربان محمد راحت آسیاں محمد سید و سردار محمد قافلہ سالار محمد مصدر انوار محمد نور انوار محمد حبیب کردگار محمد مقصد کائنات محمد مقصود کائنات محمد مرکز کائنات محمد ہادی کائنات محمد روح کائنات محمد طبیب کائنات محمد حسن کائنات محمد رونق کائنات محمد بہار کائنات محمد فخر موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامع البرکات محمد خیر الانام محمد سید العرب والعجم محمد جمیل الشیم محمد تاجدار حرم محمد چراغ حرم محمد عادل بے عدیل محمد دعائے خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و امی محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الضحا محمد احمد مجتبی محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد سانس سے زیادہ مطلوب محمد مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد سورج سے زیادہ تابندہ محمد چاند سے زیادہ شگفتہ محمد شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد خوشبو سے زیادہ معطر محمد شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ سنی ذرا کہہ دے صلی اللہ مہمانوں کو تکلیف نہیں نہ دیتے سنی کہہ دے صلی اللہ. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. قد جاءکم الرسول اجازت ہوئے تھے میں یہ آیت پوری کر دوں
اینج بھی کر سکتے سر بھی ہلا سکتے یا ایھا الناس مخاطب اللہ ہیں نسل انسانیت سے یا ایھا الناس یہ کی معنی ہے منتا نہ کراؤ اے انسانوں آدم کے بیٹو کہندے نے پنجابی تقریر کر تے پھر پنجابی مانا کراں بندے دے پترو ناراض ہو گئے یا ایھا الناس کی مانا بندے دے پترو ہن گل سننا دھیان نال یا ایھا الناس قد اللہ پکی ٹھکی بات کر رہے ہیں جا آ گیا کم تمہارے پاس رسول الرسول میرا خاص آ گیا میرا حبیب آ گیا میرا پیارا آ گیا میرا لاڈلا آ گیا اچھا اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی او انسانوں آ گیا کم تمہارے پاس آ گیا رسول آ گیا اللہ کیا لے کر آیا اللہ فرماتے ہیں بالحق یہ ظاہر نہیں کرنا بھی سانو قرآن سمجھ نہیں آتا یہ با ہے نا جو با یہ ملانے کے لیے اس طرح آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ با اسم اللہ ساتھ نام اللہ کے بڑا سوکھ پورنے پا رہے ہیں پورنے ساتھ نام با ملانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں بالحق بالحق اللہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ ایسا آیا حق اس سے جدا نہیں یہ حق سے جدا نہیں یہ با ایسا ساتھ ملا ہوا ہے بالحق مفسرین نے لکھا ہے یہ حق اللہ کا قرآن ہے پھر بولو ذرا پھر بولو محبوب ایسا قرآن کے ساتھ آیا یہ قرآن سے جدا نہیں قرآن اس سے جدا نہیں بالحق یہ اٹھے تو حق بنے توجہ میرے جملے ضائع نہ کرنا میرے ساتھ چلنا ذرا یہ اٹھے بالحق یہ با جو ہے نا یہ علیحدہ ہونے ہی نہیں دیتی قرآن کو حضور سے حضور کو قرآن سے اللہ فرماتے ہیں بالحق یہ اٹھے تو حق بنے یہ بیٹھے تو حق بنے یہ میرا محبوب کھائے تو حق بنے پیے تو حق بنے اوڑے تو حق بنے اس کی تجارت حق بنے اس کی معیشت حق بنے اس کی معاشرت حق بنے اس کی صلح حق بنے اس کی جنگ حق بنے اس کی دوستی حق بنے اس کی دشمنی حق بنے اس کے رشتے حق بنے اس کی غمی حق بنے اس کی خوشی حق بنے اس کا ہنسنا حق بنے اس کا رونا حق بنے یہ خود اپنی گود میں کسی کو سلائے تو حق بنے خود کسی کی گود میں سوئے تو حق بنے بالحق بل اس کا ایک ایک لحظہ حق اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حق اس کی زندگی جس طرح قرآن لاریب ہے نا اسی طرح محمد لاریب ہے بڑا عجیب جملہ آ گیا چلو میں بول ہی دوں جس طرح قرآن لاریب ہے اسی طرح محمد لاریب ہے لاریب ہے لاریب ہے جس طرح قرآن بے عیب ہے اسی طرح محمد بے عیب ہے اللہ 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 بات میرے خیال وچ بکھر جانی ہے تے ٹائم تھوڑا ہے
ایک اور جملہ آگے، جملے جڑے آ جانو پھر روکنے بھی نہیں چاہیے۔ عموماً جب لوگ مانا کرتے ہیں نا سبحان کا، صاحبان توجہ ہے میری تعریف، سبحان اللہ پاک، اللہ پاک، تو شاید میں یہی کہوں گا، سبقت لسانی کہہ سکتا ہوں، معذرت چاہتے ہوئے، میرا یہ انداز ہی نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں یا اعتراض کروں۔ سبقت لسانی تو کہہ دیتے ہیں اللہ عیب سے پاک، یہ معنی نہیں سبحان کا۔ عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے، بولو 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 بولو، عیب سے پاک تو میرے اللہ پاک، حضور صحابہ بھی پاک، توجہ رکھنا توجہ، آپ کی یہ مسجد کی چٹائی پاک، کر دو آپ کی مسجد کی چٹائی، آپ کا لباس اللہ بھی پاک، حضور بھی پاک، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، چٹائی بھی پاک، میرے کپڑے ایک پاک پاک پاک، کیا برابر ہے پاکی سب؟ آپ کی خدمت میں مانا کروں؟ میرا لباس غلاظت سے پاک، مسجد کی چٹائی گندگی سے پاک، غلاظت سے پاک، میرے آقا ہر عیب سے پاک، اللہ ہر کمزوری سے پاک۔ بولیے بولیے بولیے، اللہ ہر کمزوری سے پاک۔ کھانا کھانا کمزوری ہے، عیب نہیں، اللہ اس کمزوری سے پاک۔ کھانا کھانا عیب ہوتا، میرے آقا کھانا نہ کھاتا۔ نیند کرنا کمزوری ہے، عیب نہیں، عیب ہوتا میرے آقا نہ سوتا۔ اللہ اس کمزوری سے، بولیے بولیے بولیے، ایک معنی رہ گیا کہ میرا دل ہے تھوڑی خاموشی دے والے کر ہی دے۔ چلو زیادہ نہ بھی بولو تو چہرہ اپنا سونا در رکھیو، اب میں سمجھا کو گل منتقل ہو گئی۔ چٹائی غلاظت سے پاک، میرے کپڑے گندگی سے پاک، آقا عیب سے پاک، اللہ کمزوری سے پاک، صحابہ اور اہل بیت تنقید سے پاک۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے گل سمجھ آئی ہے وہ بولو سبحان اللہ۔ آتا ہوں اس پوائنٹ پر لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول آیت انشاءاللہ یاد کر کے جاواں گا تو کرا کے اللہ کیا اپنی طرف سے یہ جو بنائے گا حق تو ہوگا، محبوب جو کہے گا وہ حق تو ہوگا، اب جہاں جائے گا وہ حق تو بنے گا، لیکن کیا اپنی طرف سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں جب تک میں کہوں گا نہیں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں جب تک میں کہوں گا نہیں۔ اچھا بالحق، توجہ، بالحق لے کر آ گیا، وہ حق ہے اللہ کا قرآن۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ اب میں اس قرآن کی آخری آیت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے صرف ایک لفظ میں نے لینا ہے، صرف ایک لفظ۔
اور انشاءاللہ جتنے بھی حضرات نئے ہیں جو پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں، میں ان کے ذہنوں میں سوال تو چھوڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ. پھر میں پتہ نہیں میں آنا یا نہیں آنا، سوال میں چھاڑ کے جاؤں گا. قرآن مجید کی آخری آیت، وہ جو بالحق لے کر آئے ہیں نا، وہ جو حق اللہ نے بھیجا حضور لے کر، اس قرآن کی آخری آیت. عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، قرآن کی آخری آیت نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ، ان کے گزر جانے کے بعد دنیا کہتی ہے اگر یہ اور رہتا نا تو یہ کام کرتا، اگر یہ ابھی رہتا نا بڑا کام ہونا تھا، اگر یہ ابھی رہتا نا بڑا کام ہونا تھا. ایک میرے آقا کی ذات ہے جنہوں نے حجۃ الوداع پر اس آیت کے اترنے کے بعد فرمایا میں نے جو کرنا تھا کر دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا. اب یہی حضور کا یہ جملہ گویا اس بات کا ترجمہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. معنی آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دین مکمل. کھل کے نہیں بول دے پہ، دین مکمل. اچھا اب سب کی توجہ میری جانب ہے جی. آپ کوئی کام کریں نا، کوئی بھی کام، وہ کام جب ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. پورا تسی بول دے ہو پنجابی وچ تے اردو وچ اس نو کہندے ہیں. اے اردو عربی ملدی جلدیاں زباناں نے، بلکہ اردو تے اسی لئی ہے نا، کوئی ادو پڑھے ہے جملہ، کوئی ادو فارسی چو لے ہے، کوئی اردو چو لے ہے، کوئی ہندی چو لے تے اردو بن گئی ہے. اس کام نو جڑا پورا ہو جائے اس نو کہندے ہیں مکمل ہو گیا. اسی کام کو، کسی نئے کو نہیں، اتنی دل جمی سے، دل لگی سے، تڑپ سے، محبت سے، خوش ہو کے بڑی محنت کے ساتھ کرو. پھر کسی کو بلاؤ اور اسے کہو یہ میں نے کام کیا ہے بتا کیسے ہوا، وہ حیران ہو جائے، دانتوں میں انگلی دبا لے، کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمیاں جو تو نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے، اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم. ہوں میں سادہ لفظ اجمانا کرن لگا تاکہ کندوال دا رہائشی سمجھے میرے جملے نو. اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نمی شے اودے وچ پائی جا سکے. منو تہاڈی سبحان اللہ دی سمجھ اجی آئی نہیں. اکمل انہوں کہندے جدے چوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے، بولو بولو، انہاں نو حیران ہو کے نہ ویکھو، انہاں نو گل سمجھ آئی. سبحان. اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ اودے شے کوئی. اللہ فرماندے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نویں شے پا سکدے ہو. اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نواں جملہ وچ پا سکدے ہو. اذان کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے نہ ایک صحابی کو باہر نکال سکتے ہو نہ کسی غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. گل سمجھ نہیں آتی، آئی یا نہیں آئی؟ وہ نہ کچھ کڈن دی اجازت ہے. گل سنو، جیڑا دین رب مکمل کر دے
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ੈ ਕੱਢਣੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਕੰਦਵਾਲ ਜਦ ਦਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਦੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦਰਜੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਤਵੱਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਪ ਦਾ ਟੇਲਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਆਖੇ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਸ਼ਿਰਵਾਨੀ ਸਿਵਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਸਕਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਵਾਨੀਆਂ ਸਿਵਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਟੇਲਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟੇਲਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੰਦਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਢੋਕ ਦੇ ਦਰਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਿਆ ਜਦ ਆਪਣੇ महबूब ਦਾ दीन मैं मुकम्मल ते कामिल ते अकमल कर दिता है, हुण सजियो खबियो जाके की लैना। सुभान सुभान, नहीं गल समझ आई। जद मैं मुकम्मल कर दिता है, हुण किधरों तू जाके की लैना है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगली गल और बड़ी जिम्मेदारी नाल करन लगे, बड़ी जिम्मेदारी। दीन अल्लाह दा, दीन किदा है? अल्लाह ने दिया महबूब को, अब दीन हुआ हुजूर का। दीन किसका हुआ? इसीलिए कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह तो मक्की नहीं, कुरान अल्लाह का, कलाम अल्लाह का, जिसका कलाम है वो न मक्की है ना मदनी है, लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी। ये बात बता रही है कि इसकी निस्बत अब हुजूर से है, इसकी निस्बत अब हुजूर से है। तवज्जो, बड़ी तवज्जो। दीन अल्लाह का, अल्लाह ने दिया महबूब को, लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में 4 कुम है, कुम। अल्लाह फरमाते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलै। अल्लाह फरमाते दीन मेरा, मैंने दिया महबूब को। लेकिन अरफात के मैदान में अल्लाह फरमाते महबूब ये जो तेरे सामने सहाबा खड़े हैं ना, इन्हें कह ये दीन तुम्हारा है। ये दीन किसका है? तुम्हारा। अल्लाह फरमाते ये दीन सहाबा का है। तो जिनका दीन है वो खुद दीन में नहीं है। याद रखिए, मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे आका रब के महबूब हैं। फिरके तो पत्नी कितने बने हुए होंगे, और मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी पे कोई एतराज भी नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाम की हक्कानियत की बात तो मैंने करनी है। साहिबान तवज्जो रखना मेरी जान। अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे आका का मकाम सारी कायनात से बुलंद है। अल्लाह के बाद मकाम है हुजूर का। अल्लाह के महबूब हैं। तो मैं जो अकाबिर से, जो हमें असातिज़ा ने पढ़ाया है, जो अकाबिर ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह के महबूब है ना, तो अल्लाह ने महबूब को आला चीजें दी। तू अपने यार नू चंगियां शावां देना या माड़ियां देना? जी, ये यारी है सच्ची, मोहब्बत है सच्ची, ते फिर अच्छियां देवेगा या माड़ियां देवेगा? ते मेरे आका ते रब दे महबूब ने, रब ने अपने महबूब को जो दिया है आला दिया है। किताब आला, शरीयत आला, नबूवत आला, तरीकत आला, शरीयत आला, मोजज़ात आला, हुस्न आला, जमाल आला, कमाल आला, फजल आला, इखलाक आला, खलवत आला, जलवत आला, बेटियां आला, अज़वाज आला, यार आला, हुजूर की जात आला, हुजूर की बात आला, हुजूर की जमात आला।
بلکہ اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، رب نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز چنی ہے، مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جو حسن دیا ہے تو حسن اعلیٰ، جمال دیا ہے تو جمال اعلیٰ، کمال دیا ہے تو کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، میرے آقا کا حسن ایسا اعلیٰ، ہائے ہائے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے نے جنیا بال کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، جناب قاضی متی اللہ سعیدی صاحب۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ، حضور کا گھرانہ بھی، حضور کی بیٹیاں بھی، حضور کی کتاب بھی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ ان توجہ ہے تھوڑی جی میرے؟ اللہ آپ نے یہ تمہید باندھی، انسانوں آ گیا، حکم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، خاص آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ یہ جو تمہید باندھی، یہ جو آپ نے حکم دیا، مجھے متوجہ کیا کہ انسانوں توجہ کرو، میں بات کرنے لگا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اس کے آگے فرما رہے ہیں من ربکم فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ اللہ بس اتنی جی گل، فآمنوا، ایمان لے آؤ، وہ تو اسی لے آئے ہیں۔ صرف اتنی جی گل واسطے تسی اتنی لمبی گل کیتی ہے، او انسانوں آ گیا، تواڈے کول آ گیا، خاص آ گیا، حق لے کے آ گیا، رب دی طرفوں آ گیا، تے گل وچوں کی ہے؟ وہ تو اسی لے آئے ہیں۔ اج کل جدے کولوں پوچھو تو کون ہو، کہندا مومن۔ جدے کولوں پوچھو تو کون ہے؟ اچھا اگلی گل شاید تانوں پتہ نہیں پسند آندی یا نہیں آندی، اے بھی نہیں کہندے وی اسی مومن، ہر بندہ کہندا ہے میں ہی مومن، میری جماعت ہی مومن، بس ادھر بھی نہ جائیں او اے نہیں مندے، ادھر نہ جائیں او نہیں مندے۔ وہ گلاں سمجھ آ رہی کوئی؟ یہ وہ نہیں مانتا، وہ ایسا نہیں مانتا، وہ میرے مولوی کی نہیں مانتا، وہ میرے پیر کی نہیں مانتا، صرف میں مومن، صرف ہم مومن، ایسا ہے یا نہیں؟ اور سارے کھینچتے ہیں اپنی طرف، ہر ایک کو سارے کھینچتے ہیں اپنی طرف، ہم مومن صرف، کہیں اور نہیں جانا۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ، تو ہر گاڑی والا اپنی طرف کھینچتا ہے مسافر کو، ادھے ساڑھے آ جا، اسی جانا ہے نان سٹاپ، اینے کلر کار رک جانا ہی، اینے چکری کھلو جانا ہی، میں نان سٹاپ۔ کوئی کنڈکٹر زیادہ تیز ہوئے نا تو اگے ود کے بیگ چک لے گا، فیملی دے نال بچہ ہے تو وہ پڑھ لے گا۔ یہ تسی حیران ہو کے تکدے پہ ہو، صرف لاری اڈے تے میں ہی جانا، تسی نہیں جانا؟ میں کو اوپری گل کی تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ سواری پریشان ہو کے مسافر کہندا ہے چھڈ دے میں جانا ہی نہیں، جی چھڈ دے میں نہیں جانا۔ وہ جس نے کہا نا میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے۔
وہ گھر سے تیاری کر کے آیا جانے کے لیے، بیگ باندھ کے لایا ہے جانے کے لیے، دفتر سے چھٹی لے کے آیا ہے جانے کے لیے، اس کی بیگم نے آج ہی تو اچھا خاصا میک اپ کیا ہے جانے کے لیے. ایسا نہیں ہے؟ یہ عورتیں بھی کہیں جانا ہو تو تب میک اپ کرتی ہیں. اللہ کرے اوپر کا سپیکر آن ہو اور میری آواز جا رہی ہو گھروں میں. جا رہی ہے؟ یہ اس وقت میک اپ کرتی ہیں جب کہیں اس کے لیے نہیں کرتی جس کے پیسے لگے ہیں میک اپ میں، جس کے لیے حکم ہے میک اپ کرنے کا وہ سامنے بھوا بن کے بیٹھی ہوئی. وہ گھر وڑدا جائے تو توبہ توبہ کر دی. جس کے لیے حکم ہے، جائز کا لفظ نہیں بول رہا، حکم ہے کہ عورت خاوند کے لیے میک اپ کرے، خاوند کے لیے خوشبو لگائے، سنور کے خاوند کے لیے بیٹھے، جس کے لیے حکم ہے اس کے لیے نہیں کرتی. جب خاوند سے دور ہونا ہوتا ہے تب کرتی. خیر یہ بات ادھر چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی. عرض کر رہا تھا وہ جانے کے لیے ہی تو آیا ہے لاری اڈے پر، اس نے جانا ہے. یہ جو اس نے کہا نا کہ چھڑ دے میں نہیں جانا، یہ نعروں سے بچنے کے لیے. اسے نعروں میں سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے کون سچا ہے. پیچھے کھڑے ہو کے خود تجزیہ کرے ان میں سے کون ٹھیک ہے، یا کسی اور سے مشورہ کرے کہ ان میں سے کون ٹھیک. میں آج کے نوجوان کو کہتا ہوں، میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن سے تجھے تجزیہ کر کے بتاتا ہوں ان میں سے کون سچا ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان کوئی ایڈا سوکھا کم نہیں. اللہ نے تمہید باندھی نا انسانوں، آ گیا تمہارے پاس، آ گیا میرا خاص رسول، آ گیا میرا لاڈلا، آ گیا میرا حبیب، آ گیا میرا محبوب، آ گیا مقصود کائنات، آ گیا حق لے کر، آ گیا رب کی طرف سے، آ گیا. تم کرو کیا؟ فآمنو، ایمان لے آؤ. اللہ یہ بھی کوئی کم میں لے آئے ایمان. ہم سبھی مومن. نوجوانوں اور بزرگوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. تقریریں آپ نے ساری زندگی بڑی سنی ہیں، میں تو مقرر ہوں ہی نہیں، خطیب ہوں ہی نہیں، طالب علم ہوں. یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ اتنا سوکھا کام ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہائے ہائے ہائے، اے ایمان والو. بڑی عجیب بات نہیں؟ میں جیسے کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، عجیب بات نہیں؟ خود اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ جاؤ. یا آپ کا میزبان اعلان کرے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. تسی ہوو گے تو خوش اس گل سے، لیکن عجیب بات ہے جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ کھانا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو. سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی نہیں؟ ایویں منو ڈرایا سی، گل نہیں سمجھ. یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان. میں اگر یہ کہوں نا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ تو مطلب یہ ہوگا جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو، ممکن ہے دل ہو کسی اور طرف، گھر کی طرف، بستر کی طرف، اپنے چھوڑے ہوئے کام کی طرف، آئے ہوئے میسج کی طرف. تو جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہو ایسے حقیقی طور پر بیٹھ جاؤ. میزبان آپ کو کہے کہ جنہوں نے کھانا کھایا ہے یار کھا لو، اس کا مطلب ہے کہ کھانے میں کمی رہ گئی ہے، سیر ہو کے کھانا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. ایک منع کرن تے دل کر رہے، ممکن ہے تسی ناراض ہو جاؤ لیکن خیر نہیں ہوو گے انشاءاللہ.
چلو ناراض ہوئے تھے، یہی ہوئے گا نا بھائی آئندہ نہیں بلاؤ گے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، میں دینے لگا ہوں مثال، کہیں فٹ ہو گئی تو ناراض نہیں ہونا، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں۔ ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر پلیٹ لکھوا رکھی ہو حاجی فلاں، دیکھو میں فرضی نام بھی نہیں لے رہا کہ ممکن ہے وہ نام نکل آئے، ممکن ہے وہ نام بیٹھا ہو، اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھی ہو تختی پر حاجی، اور پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی، اور پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتا۔ پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی کہ میرے اندر یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ لینے والے آ جائیں تو وہ گوانڈی نو آ کے پوچھن بھی ہے تیرے نال رشتہ کرن لگے ہیں تے یہ بندے کے ہو جائے نے، وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تنوں آپ پہ پتہ لگ جائے یہ چون کیڑی گل جڑی رہ گئی ہو۔ پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی کوئی نہیں، اور کہیں سیاسی ڈیرے پر بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر، کسی بیٹھک میں بیٹھ کر، وہ جسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس کی لاج رکھ لی، اس کا بھرم رکھ لیا۔ ارے لوگ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں فلاں لجپال، فلاں لجپال، فلاں عزتیں رکھنے والا، یہ کیا عزتیں رکھنے والے ہیں جو میرا رب عزتیں رکھنے والا ہے، جو میرا رب لجپال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، میں نے کہا ایمان لاؤ، تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے کہا ہم ایمان لے آئے، میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا، میں نے مومن کہہ دیا، جو تو نے نام رکھوایا وہ میں نے بول دیا، میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اوے مومنو، تو چاہتا ہے نا تجھے مومن کہا جائے، تجھے ایمان والا کہا جائے، تو میں نے تجھے نام رکھایا ہوا بول دیا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، میں نے تجھے ایمان والا کہہ دیا، لیکن سن میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں، اب تیری میری آپس کی بات ہے، مومن میں نے تجھے کہہ دیا، آمنوا، ایمان لے بھی آ۔ سبحان اللہ، ایمان، ایمان، یا ایھا الذین، کوئی گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا توجہ، میں نے وہ جملہ عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا اپنے نوجوان کو کہ ان میں سے کون سچا ہے، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں ان میں سے کون۔ اچھا اللہ آپ نے اتنی بات کہی ہے، او ایمان والو ایمان لے کے آؤ، ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے ایمان کے لیے کوئی معیار ہے جیسا ایمان لانا ہے، ایمان کے لیے کوئی کسوٹی ہے جیسا ایمان لانا ہے، ایمان کوئی ایسے معیار پر، ایسی بلندیوں پر ہے جو اللہ تجھے محبوب ہے، جو تجھے قبول ہے، جو تجھے منظور ہے، تو اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے، میں ان کی باتیں نہیں سنتا، یہ جتنے نعرے ہیں وہ میں نہیں سنتا، اللہ آپ ہی بتا دیجئے میں ایمان کیسا لاؤں۔ تو قرآن مجید ہے، قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، جناب قاضی متی اللہ سعیدی صاحب، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ، بوڑھو ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا،
بچوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا، عورتوں ایسے ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لائی۔ آمنوا بمثل ما آمنتم به۔ صاحبان توجہ ہے؟ تو میری بات یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ میں اگلی بات عرض کروں آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے، ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ بس میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ حضرات تشریف لا رہے ہیں، تو میرے خیال میں بیانات کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ صاحبان توجہ ہے؟ 1 گھنٹہ تو ہو گیا، یہ مطلب ہے پھر نہیں بلانا۔ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ اب صاحبان تھوڑی سی توجہ مجھے دیں گے جی؟ ایمان لانے کے لیے نا کوشش کیجئے گا اب یہ 2-4 منٹ آپ نا بھرپور توجہ سے مجھے دے دیں۔ ایمان لانے کے لیے میں اکابر کا خوشچی ہوں۔ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، انہوں نے 3 خوبصورت لفظ لکھے اس تک پہنچنے کے لیے۔ لکھتے ہیں ادب، اطاعت، محبت۔ ادب اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہونا تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو تو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، امتی کے پاس نہ ہو تو نبی سے فیض۔ ادب، اب سنیے، ادب، اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک لفظ بول رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے، اور میں اس کی تہ میں اگر جاؤں تو میں اس پہ بحمد اللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ادب، اطاعت، محبت، وہ جو اللہ نے فرمایا نا کم دین ان کا، میرا پچھلا جملہ یاد ہے کون یاد؟ دین، یہ آج یہ تینوں چیزیں امت کو اگر ملتی ہیں نا تو صحابہ کے در سے ملتی ہیں، صحابہ کے در سے ملتی ہیں۔ پیارے آقا جب پہنچے نا یثرب میں، اس وقت تو یثرب تھا، حضور کے قدم مبارک لگے تو منورہ بنا، اب اسے یثرب نہیں کہنا چاہیے، یثرب کا معنی ہے بیماری والی جگہ، اس وقت یثرب تھا، حضور کے قدم مبارک لگے تو اللہ نے اسے مدینہ منورہ بنا۔ پیارا کہ جب پہنچے تو یہ جو فرما دیا تھا نا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی جا کے خود رکے گی، تو اونٹنی جا کے رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر، تو یہ 2 منزلہ مکان تھا، یہ تبا بادشاہ نے بنایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تبا بادشاہ نے بنوایا تھا اور یثرب میں بنوایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا، جب اس کے اپنے علماء نے بتایا تھا اسے کہ آخری نبی آئے گا اور یہ بستی اس کا مسکن بنے گی، اس وقت اس نے بنوایا تھا، اور بنوا کر چابی جسے دی تھی اور اسے ساتھ کہا تھا کہ میں تحفہ دے رہا ہوں اللہ کے محبوب کو، جب وہ آ جائیں تو یہ ان تک چابی پہنچا دینا، اور اگر تو دنیا سے پہلے چلا جائے تو وہ آگے نسل میں بڑھاتے رہنا۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ چابی پہنچی،
مجھے اگر حضرات معاف رکھیں تو میرا اپنا ایک ذوق ہے بات کہنے کا. میں یہ نہیں کہا کرتا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے. میں تو کہا کرتا ہوں ابو ایوب انصاری حضور کے مکان میں ٹھہرے رہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 2 منزلہ مکان تھا. میں ادب اطاعت اور محبت کی بات کرنے لگا تھا, بات لمبی نہ ہو جائے. 2 منزلہ مکان تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا. حضرت انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. یا رسول اللہ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے, کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما. ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے, اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا اجلس, بیٹھ جا. ایک اور صحابی باہر ہے مسجد کی جوتیوں والی جگہ پر. ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے, ایک باہر ہے. وہ وہیں پر بیٹھ گئے. ساتھ والا صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو نہیں کہا, پیارے آقا نے تو کسی اور کو فرمایا بیٹھ جا, تو بیٹھ گیا. وہ صحابی کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور نے مجھے حکم نہیں دیا, حکم کسی اور کو دیا ہے, لیکن جب حضور کے لفظ میرے کانوں میں پہنچ گئے ہیں اب میں کھڑا کیسے رہوں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. پیارے آقا مسجد میں تشریف فرمائیں. ایک صحابی ادھر سے آئے, سلام کیا, پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آئے, سلام کیا, حضور نے رخ مبارک ادھر کر لیا. غصہ آ گیا چہرے پر, صحابی پریشان ہو گیا. میں نے سلام کیا, حضور نے رخ پھیر لیا. ساتھ والا صحابی کہتا ہے پریشان ہو گئے ہو, کیسا کیوں ہوا؟ ہاں ہو گیا ہوں. تو دیکھو تو صحیح, تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور پیارے آقا نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے حرام ہے جس کے پاس ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں سونا اس کے لیے حرام ہے جو غریب ہے. حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے. آئندہ کسی کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے. آئندہ کسی کو سونا پہنا ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے. اس لیے پریشان ہو گیا تو دیکھو تو صحیح, تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. وہ صحابی باہر گئے, اس انگوٹھی کو اتارا, جتنا وجود میں زور تھا اس زور سے دور پھینک دی. وہ دوست صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا, بیوی کے کام آ جاتی, بیٹی کے کام آ جاتی, یا بیچ دیتا تیرے ویسے کام آ جاتی. وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا ہے, جس انگوٹھی کی وجہ سے پیارے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا, میں کیسے برداشت کروں, اس انگوٹھی کو لے کے گھر چلا جاؤں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے, محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. جملہ بولوں, صحابہ سے بڑھ کر ادب کسی نے نہیں کیا, صحابہ سے بڑھ کر اطاعت کوئی نہیں کر سکتا, صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی نہیں کر سکتا. آج امت کو اگر ادب مصطفیٰ ملتا ہے صحابہ کے در سے, اطاعت مصطفیٰ ہے صحابہ کے در سے, محبت مصطفیٰ ہے. آپ اگر میرے ساتھ دو تو ایک جملہ لب پہ آ گیا ہے, میں بول ہی دینا چاہتا ہوں جی. یہ جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو سروں پر پگڑیاں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا, یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے. آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا, پردہ کرتی ہے, آپ کا خیال رکھتی ہے, یہ اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ مسجد ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. میں باوضو منبر پہ بیٹھ کر اپنی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. آج مدرسے ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. تبلیغی مراکز ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. خانقاہیں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. اور میں چہرے پڑھنے کا عادی ہوں, یہ آ جاتی ہے بات ذہن میں, اتنی بڑی بات. مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے, مرکز اس لیے کہ صحابہ تھے,
داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ میں نے چھوٹے جملے بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. میری بات سمجھنا خدا را، میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. حضور بہت بڑے ہیں نا، حضور نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا ہے. میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹی بات کہی ہے. حضور بڑے ہیں، حضور نے بڑی بات کہی ہے. جوانوں میری بات سمجھنا، میری بات سمجھنا خدا را میری بات سمجھنا. جو منبر پر آتا ہے بولنے کے لیے، جو بیان کرنے کے لیے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے فتنوں کے دور میں میں اپنے سامے کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں. حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، بدر کے میدان میں عشاء کا وقت تھا. صحابہ کو حکم دیا نمازیں پڑھو اور اپنے اپنے خیمے میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے اور خادم کو کہا میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں لائن میں لانے لگا ہوں، میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں کیا اب کہہ سکتا ہوں، بات تو بہت دیر کی میں نے مکمل کر دینی تھی، لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جملہ میرا خدا را سنبھالنا، اسے ضائع نہ کرنا، ذمہ داری سے اللہ سے بول رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سنو اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. مصطفیٰ کا ہم سفر. کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن اگر ابو بکر آیا، مزے کی بات یہ آئے ہی ابو بکر، آئے ہی ابو بکر. ابو بکر جو داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور مبارک پیارے آقا سجدے میں ہیں اور حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے اور ریتلی جگہ تھی جہاں پیارے آقا کا خیمہ تھا. ریتلی جگہ. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں آقا نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہے. اور پیارے آقا کے لب پہ کیا تھا؟ اللہ یہ جو 313 لے کر آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں. اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں کیسے جائیں. میں نے کہا چلنا ہے، یہ چل پڑے ہیں. میں نے جہاں روکا ہے یہ رک گئے ہیں. میں نے جہاں بٹھایا ہے یہ بیٹھ گئے ہیں. میں نے جہاں انہیں کھڑا کیا ہے یہ کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے جہاں انہیں بلایا ہے یہ بول پڑے ہیں. جہاں چپ کرایا ہے یہ چپ ہو گئے ہیں. ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں. اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں، پیشہ ور جنگجو نہیں، ان کا جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں. 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، کوئی زرہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، مسافر ہیں. انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے. بلال کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اسے کوئلوں پہ گھسیٹا ہے، مارے انہوں نے کھائی ہوئی ہیں. اللہ یہ میں لے کر آ گیا ہوں. آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے یہ کٹ جائیں گے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں. یہ ذبح ہو جائیں گے، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن اللہ تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے اگر آج یہ نہ رہے، یہ ختم ہو گئے، یہ مٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. شان صحابہ. میں نے تو یہ کہا ہے کہ صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے، خانقاہ نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مرکز نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی. میرے آقا بڑے ہیں، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تیری توحید بھی نہیں بچتی اگر صحابہ نہیں بچتے. شان صحابہ، شان صحابہ. جو صحابہ کا غلام ہے، جو صحابہ کا غلام ہے، جو صحابہ کا غلام ہے. اس میں ایک بات سمجھ لیجیے، ایک بات میں آخری آپ کے حوالے کر کے رخصت ہوتا ہوں. جزاکم اللہ، آپ نے توجہ سے سنا اور سمجھا بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے طبقے میں اپنی بات کروں،
میرے طبقے میں جس طرح صحابہ سے ہمیں محبت ہے نا، اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے۔ اور اس پوائنٹ کو لے کر، اس بات کے پہلو کو لے کر قوم میں جو فرقہ واریت کی ہوا دے، فرقہ واریت کا بیج بوئے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کی نسبت حضور سے ہے، اہل بیت کی نسبت حضور سے ہے۔ صحابہ جس طرح تنقید سے پاک ہیں، بھول گیا میرا جملہ بھول گیا ہو۔ جس طرح صحابہ تنقید سے پاک ہیں، اسی طرح اہل بیت تنقید سے بولیے پاک ہیں۔ میں تو بڑے سادہ سے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، آج کا بندہ، چلو ایک اور حوالے سے سمجھاتا ہوں، اللہ کرے آ ہی جائے گی سمجھ۔ اب تک جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان میں کچھ سمجھ آئی ہوگی جی حضرت؟ چلو انشاءاللہ یہ میں حضرات میرے علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، ان کی نوازش کے یہ طالب علم کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرے لفظ کو اس طرح سنیں گے اور اس طرح بولیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ سمجھنے میں پھر پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جائے گی۔ جب یہ محبت سے سن کے بولیں گے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے 20 سالہ۔ توجہ، ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز، بڑی توجہ سے، ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز ہو جہری نماز، سمجھتے ہیں؟ مغرب کی، عشاء کی، جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ ہونتے آنجن کر دے جیدے وچ امام اچھی آواز، میرے ایک دوست ہیں مولانا، تو وہ کہیں سفر پر تھے تو عادت ہوتی ہے کہ ساتھ جو ہے نا انہیں کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جائیں وقتاً فوقتاً، جو ساتھی ہم سفر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا جو ایک دفعہ ڈرائیور تھا وہ داڑھی والا تھا، تو ایک جگہ پہ ہم رکے تو میں نے اسے کہا کہ آج تو نہ نماز پڑھا، جتنے کدھر مسافر علی مسجد تھی، آج تو نماز پڑھا۔ تو وہ جدو اقامت ہو گئی تھے، وہ شروع کرنے لگا نا نماز، ایک دفعہ چک کے تے پھر پیچھے مڑ کے کہندا ہے اے چپ کیتی پڑھانی ہے یا بولنے والی؟ جہری نماز سمجھتے ہیں جی، جس میں امام بلند آواز سے، ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز ہو جہری، جو اور امام سے ہو جائے غلطی تلاوت میں، وہ تشابہ لگ جاتا ہے۔ جو پیچھے صف میں کھڑے ہیں ان میں کوئی حافظ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلا، ایک بندہ وہاں ٹوٹیوں پہ کر رہا ہے وضو، وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ غلطی، وہ وہاں سے دے لقمہ، امام لقمہ لے لے، نماز گئی۔ توجہ، میں نے عرض کیا کہ سٹیج والوں کی توجہ، انہیں خود سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ نماز امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی۔ اس نے وہاں سے دیا لقمہ، وہ جو وضو کر رہا تھا یا صحن میں تھا، امام نے لقمہ لے لیا، نماز کی چھٹی۔ وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لقمہ لے نہیں سکتا۔ لذت اگر لینی ہے نا میری بات سننے کی لذت، تو پھر سنیے، اگر امام ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے گا ہی نہیں، وہ لقمہ۔ اب وہ جملہ بولنے لگو جو مجھے خود لذت دیتا ہے، اگر وہ ٹوٹیوں پہ وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا، لقمہ دے گا ہی نہیں، وہ دے نہیں سکتا لقمہ، یہ لے نہیں سکتا۔ اگر یہ عالم ہوا یہ لقمہ لے گا نہیں، وہ عالم ہوا تو لقمہ۔
اچھا وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ جوانوں میرا جملہ سننا، میرا استدلال ضائع نہ کرنا. وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ کیوں نہیں وہ دے سکتا یہ لے سکتا؟ اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر نہیں، دونوں کے درجے میں فرق ہے. جو نماز میں ہے یہ اونچے درجے پر، جو ابھی نماز میں نہیں وہ نچلے درجے پر. نچلے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. نچلے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں دے. اچھا یہ کوئی درجہ اتنا فرق والا نہیں جس میں فرق ہی رہے گا، ابھی وہ شامل ہو جائے گا. جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے. یہ کوئی ایسا فرق نہیں جو فرق رہے گا، نہیں. یہ اسی طرح کے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کی فضیلتوں والے ہیں. یہ ابھی اس میں شامل ہو جائے گا. جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے. یہ اس درجے میں شامل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن سنیے، آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کے تہجد، ان کی تلاوتیں اکٹھی کر لو، آج کا بندہ نہ صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتا ہے نہ اہل بیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. جب ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو آج کا بندہ صحابہ اور اہل بیت کو لقمے بھی نہیں دے. لقمے بھی نہیں دے سکتا. آج دا بندہ تے گوانڈیاں لقمہ نہیں دے سکتا، تو اے کم کیوں کیتا؟ او بولو. آج دے بندن کو وہ گوانڈی نے کہا وے تو اے رشتہ فلانی جاتے کیوں کیتا؟ او کہے گا تو ماما لگدا، اولاد میری ہے، دھی میری ہے، پتر میں جتھے مرضی رشتہ کرا. آج دا بندہ صحابہ اہل بیت نو کہے تسی رشتے کیوں کیتے؟ اہل بیت نو کہو، گوانڈیاں تے کہہ نہیں سکتا کوئی بندہ. یہ میرا طبقہ ہے، یہ میرا طبقہ ہے جو نہ صحابہ کو لقمے دیتا ہے نہ اہل بیت کو لقمے. اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، اہل بیت بھی میرا ایمان ہے. صحابہ حضور کی جماعت ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے. اس لیے ہم ابو بکر کو کبھی یہ لقمہ نہیں دیتے. ابو بکر آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو؟ شاید میری گل سمجھ جاؤ. ہم لقمہ نہیں دیتے ابو بکر کو. ابو بکر آپ نے رشتہ کیوں دیا بیٹی کا حضور کو؟ ہم لقمہ نہیں دیتے عمر کو. عمر آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو؟ اسی طرح ہم لقمہ نہیں دیتے علی کو. علی آپ نے دی کیوں دی عمر کو؟ آج کا بندہ لقمے نہیں دے سکتا ہے صحابہ اور اہل بیت کو. ان کا مقام بلند ہے، صحابہ بلند ہیں، اہل بیت بلند ہیں. جس طرح صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی اسی طرح اہل بیت پہ تنقید نہیں ہو سکتی. جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا، میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. جو صحابہ پہ تنقید کرے یا اہل بیت پہ تنقید کرے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جن کی محنتوں سے، جن کے خون سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں شامل ہیں محنت صحابہ کی، اس میں شامل ہیں محنت اہل بیت کی. صحابہ اور اہل بیت کا خون لگا ہے تب آپ تک دین پہنچا ہے، تب آپ تک قرآن پہنچا ہے، تب آپ تک کلمہ پہنچا ہے. اس لیے ہمارا طبقہ نہ صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے نہ اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا ہے. حسین جنت دا بادشاہ ہے.
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت جدیدیت، حسینیت یزیدیت، جناب قاضی مدی اللہ سعیدی صاحب۔ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، میرا کی قصور ہے؟ صاحبان توجہ ہے، یہ شکرے ہون بھی اپڑ گئے جیویں دی روڈ ہے، ہون تے کوئی ادھر دا نام ہی لوے تو میں کہندہ نہیں تیری مہربانی، تو کسی ہوری مولوی نے بلا لے، پیسے میرے کو لے لیں۔ صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، یہ ایمان ہے، اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہے، یہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ میں حسین سے پیار اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے کسی کو دکھانا ہے، اوے منو ویکھو میں حسینی ہوں، میں مندا حسین ہوں، تنوں میں کی دکھانا؟ تو خدا ہے، تو سزا جزا دا مالک ہے، تو رازق ہے۔ میں کی سمجھ دیو کہ میں او گل کر رہے ہیں جیڑی میری ایمان نہیں ہے، تے دا مطلب ہے میں واہ واہ استے کر رہے ہیں، تے واہ واہ کدوں تک ہے؟ 40+ تے ہو گیا، میں مزید کنا عرصہ رہاں گا دنیا تے؟ او واہ واہ کیڑے کھاتے جانی ہے؟ آج تک جیڑی واہ واہ 20 سال نہ چاہیے وہ کدھر گئی ہے؟ میری گل سمجھنا، حسین کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ کسی کی طرف سے کوئی تقاضا ہے، حسین میرا ایمان ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہائے ہائے، ایک اور جملہ بولی کی یاد رکھو کہ کس سخی نال پالا پیا۔ اب دیکھیے میرے ہاں، میرے طبقے کے ہاں، میرے ایمان میں جو چیز شامل ہے وہ من پسند نہیں ہے۔ تھوڑے سے کوشش کیجئے گا ان جملوں کو سمجھنے کے لیے، یہ من پسند نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں نا اس شخصیت کو، تو میں اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں، اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں، سمجھنا، اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں۔ میرے طبقے میں یہ نہیں ہے، میرے طبقے میں صحابہ ہیں نا تو وہ سبھی ماننے ہیں، اس لیے کہ حضور کی جماعت ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھو یا نہ سمجھو، میرے طبقے میں یہ نہیں ہے، میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے حضور کی صرف اس بیوی کو ماننا ہے، یہ من پسندی میرے ہاں نہیں ہے، میں نے حضور کی تمام ازواج کو ماننا ہے، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا جو نبی کی بیویاں تیری مائیں ہیں۔ میں نے جس طرح حسین کو مانا ہے، بڑا ہی بخیل ہوگا جنہوں سمجھ آگی میں جملہ کی بولے ہے تے ادھر لب نہ ہلے، میں نے جس طرح حسین کو مانا ہے اسی طرح حسن کو مانا ہے۔ میرے عقیدے میں جس طرح حسین ہے اسی طرح حسن ہے، میری محبت میں جس طرح حسین ہے اسی طرح حسن ہے، اس لیے کہ جس طرح حسین کے کسی کام سے مجھے اختلاف نہیں،
جس طرح حسین کے کسی کام پہ مجھے اعتراض نہیں، اس لیے کہ میں ایمان کیوں بگاڑوں اپنا، جس طرح حسین کے کسی کام پہ مجھے اعتراض نہیں، میرا دل نہیں دکھتا کہ یہ حسین نے کیوں ایسا کیا، اسی طرح حضرت حسن کے کسی کام پہ بھی مجھے اعتراض نہیں۔ جس طرح حسین سے مجھے محبت ہے اسی طرح مجھے حضرت حسن سے محبت ہے، دونوں حضور کے نواسے، دونوں جنت کے سردار، دونوں شاہ سوارے دوش نبوت، دونوں کو گھٹی حضور کی، دونوں میں کان حضور نے کہی، دونوں سے محبت حضور نے کی، دونوں کو حضور نے اپنی زبان چسائی، دونوں کو حضور نے فرمایا یہ میرے لیے جنت کے پھول ہیں، دونوں فاطمہ کے لخت جگر، دونوں علی کے نور عین، دونوں میرا ایمان۔ جس طرح حسن شہید اسی طرح حسین، جس طرح میں حسین کی شہادت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسی طرح حضرت حسن کی شہادت پر خراج تحسین۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ حسن آپ نے صلح کیوں کی معاویہ سے۔ ہم صحابہ کو لقمے بھی نہیں دیتے، اہل بیت کو لقمے بھی نہیں دیتے، ہم انہیں لقمے دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ حسن اپنی طرف سے کام کر بھی نہیں سکتے معاویہ سے صلح والی، یہ تو میرے آقا کی پیشن گوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، اسی لیے ہمیں محبت ہے حضور کی بیٹیوں سے۔ اور میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا، جتنے بھی سننے کے لیے تشریف لائیں، خدا را کسی بھی کے کہنے پر اپنی قبر اور عاقبت اور اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ تاریخ کے کہنے پر تاریخ غلط ہے، ہاں غلط ہے، ہو سکتی ہے بھی نہیں بول رہا، غلط ہے۔ کیوں؟ بندوں نے لکھی ہے، انسانوں نے لکھی ہے۔ لا ریب کتاب اللہ کی کتاب ہے، حضور کا فرمان احسن ہے، حضور کے فرمان کی حفاظت ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوا۔ یہ کتنی دلائل ہیں حضور کے فرمان پر۔ اسی لیے ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں نہیں دیکھنا، اللہ کے قرآن میں دیکھنا ہے یا آقا کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو محبتیں نظر آئیں گی، آپ کو وہ دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہوئے میدان عمل میں دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب